إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حاضرین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں بعض اہم باتیں گوشے گزار کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ باتیں تقریری اسلوب اور تقریری طریقے کا تقاضا چونکہ نہیں کرتی، اس لیے دھیان سے سماعت فرمائیں۔ وطن عزیز میں جو اس وقت حالات ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہیں۔ ان حالات پر گفتگو کرنے سے قبل دو رویوں کی بابت اشارہ ضروری ہے۔ ایک رویہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ سیاسی تگ و دو، مظاہرات، احتجاج اور آواز کرنا، مخالفت کرنا یہ اصل ہے اور اسی سے کام ہوگا، تو یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس تصور کو میں دوبارہ پختہ کر دوں کہ اس میں اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ مدد تبھی آئے گی جب اصل اسباب پر بھی دھیان ہم دیں گے جو نصرت کے اسباب ہیں، اور وہ ہے اللہ کی طرف رجوع، کیونکہ یہ سارے حالات دراصل اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں یا عذاب ہیں۔ اگر آزمائش ہیں تو اس کے لیے بھی رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اور اگر عذاب ہیں تو بھی رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس کو ایک بہت بڑا عذاب سمجھ کر کے یا آزمائش سمجھ کر کے اجتماعی اور انفرادی دونوں شکلوں میں پورے طور پر اپنے کردار و عمل اور عقیدے پر نظر ثانی کر کے اللہ کی طرف پلٹ جانے کا تقاضا ہے۔ اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی تقریروں میں
خدا نخواستہ پتہ نہیں کیسا ان کا فہم ہے، میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں اور ایک چھوٹا سا دین کا طالب علم ہوں، مگر کیسی بصیرت ہے اور کیسا علم فقہ ہے اور کیسی علم حدیث ہے۔ اسی لیے کسی بڑے عالم نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس وقت تک حقیقی عالم ہو نہیں سکتا جب تک اسے زمانے کی بصیرت نہ حاصل ہو۔ مفتی کے شرائط میں نے ابھی جلد یہ بات پڑھائی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ وہ شخص چاہے کتنا ہی بڑا دین کا علم رکھتا ہو، فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا جب تک مسئلے کی صحیح صورت نہ جانتا ہو۔ جو سوال آ رہا ہے، جو مسئلہ آ رہا ہے، وہ مسئلہ چاہے اکنامی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے سیاست سے تعلق رکھتا ہو، چاہے بعض سماجی حالات سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کی صحیح سچویشن کو پوری طرح وہ نہیں جانتا ہے تو کم سے کم اس مسئلے میں اللہ کے واسطے فتویٰ نہ دے، اس لیے کہ وہ فتویٰ دینے میں ضرور غلطی کرے گا، کیونکہ جب وہ صورت مسئلہ کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں کو دے کر کے کہہ دے گا مظاہرہ حرام ہے، احتجاج شریعت میں نہیں ہے، اور کہیں کا قانون کہیں پر لا کے فٹ کر دے گا۔ تو کچھ لوگوں کا ایسا ذہن ہے کہ یہ احتجاج کرنا، یہ مظاہرہ کرنا شریعت کے خلاف ہے، اس لیے ان کو اس سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ مسئلے کی صحیح صورت یہ ہے، اگر آپ کے پاس فہم ہے اور سمجھ ہے تو سیم یہ مسئلہ دینی بھی ہے، اس لیے کہ اس ملک میں اگر سیکولر نظام حکومت کی وجہ سے جو غایت ہے اللہ کی عبادت، تو اس غایت کے لیے اجازت ملی ہوئی ہے سیکولر نظام حکومت کی وجہ سے۔ اللہ کی عبادت کی اجازت اور اس عبادت کی تبلیغ کی اجازت اگر اس کے پیچھے کوئی سبب ہے تو اس ملک کا سنویدھان ہے، اس لیے یہ سنویدھان مقدس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ اس میں کسی اور چیز کی بھی آزادی ہے، ٹھیک ہے آزادی ہے، لیکن کم سے کم ہمیں سجدے کی اجازت ہے، سجدے پر بات کرنے کی اجازت ہے، سجدے کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، پوری اجازت ہے۔ یہ ہمیں اس دیش کا، اس ملک کا سنویدھان اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ سیکولر نظام حکومت نہ ہو تو اس میں سے کسی بھی بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو دینی مسئلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرعی مسئلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بہت سمپل سی چیز ہے۔ پھر اس وطن عزیز میں دعوت اللہ کے جتنے طریقے ہیں سارے طریقوں کو آزمایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ کسی مسلم ملک میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کسی مسلم ملک میں دعوت کا ایک ہی پہلو جس کو اصلاح کہتے ہیں، صرف اصلاح کا پہلو ہے، لیکن دعوت کا جو دوسرا پہلو ہے جس کی ہمارا ملک اجازت دیتا ہے، ہر ازم، ہر دھرم اور ہر نظریہ بغیر لالچ دیے، بغیر خوف میں مبتلا دیے اپنے نظریے کی اور اپنے دھرم کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور کوئی بھی نظریہ اور کوئی بھی دھرم اختیار کر سکتا ہے۔ اس دیش کا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کو یہ ایڈوانٹیج کس ملک میں مل سکتا ہے؟ جتنا زیادہ ہمارے ملک میں یہ حاصل ہے کسی اور ملک میں حاصل ہو تو بتائیے۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام کو، ہمارے دین پسند حضرات کو اس کنفیوژن سے ذرا بچنا چاہیے۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ کنفیوژن دور کر دوں، یہ ایک ابتدائی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے، اچھا اس سلسلے میں ایک اور بات، ابھی بار بار یہ بات آ رہی ہے، نہیں یہ مت کہو، اس پر گفتگو مت کرو۔ دیکھیے اب وہ بات وہ وقت چلا گیا، اب وہ وقت چلا گیا کہ کس پر گفتگو نہیں کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ ایسا نہ ہو۔ اب بہت کلیئر کر دیا گیا ہے، بات بہت کلیئر کر دی گئی ہے۔ اس کلیئرٹی کی روشنی میں اب ہم کو بھی بہت کلیئر بات کرنی پڑے گی، حکمت کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ۔ ہم چور قوم کبھی نہیں رہے، ہمارا مذہب چور نہیں ہے، ہم چور نہیں رہے،
ہماری تاریخ چور نہیں ہے، کوئی چیز ہماری چوری کی نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں کوئی چیز انڈر گراؤنڈ ہے ہی نہیں، ہماری عبادت انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارا طریقہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، ہماری تعلیم انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، ہماری ساری چیز لکھی ہوئی موجود ہے دستاویز کی شکل میں، اس لیے ہم کو کبھی دبنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا تو سب کھلا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آیا ہوا ہے جو نظام NRC کا، یہ کیا ہے یہ آپ جان چکے ہیں، کیوں ہے یہ بتانا ہے ہم کو، یہ کیوں آیا ہے؟ آخر اس وطن میں اتنے سارے مسائل تھے، اتنے سارے معاملات تھے، تو کیا یہ معاملات سیاست دانوں سے مخفی ہیں؟ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ یہ نہیں جانتے کہ دیش اور ملک میں معیشت کی صورت کیا ہے، پریشانی اور مختلف مسائل کس طرح سے کیا معلوم ہے؟ پھر کیوں آیا؟ کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ اگر یہ چیز آئے گی تو اس پر ایک آواز اٹھے گی؟ کیا ان کو نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے۔ تب پھر آخر یہ نظام کیوں آیا؟ دیکھیے، یہ نظام آیا کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے لیے ایک نام ہے، اس نام کو اردو میں کہتے ہیں، یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر راشٹر کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرنے والی قوم۔ ایک قوم ہے جس کا ترجمہ ہے اور جس کا دعویٰ بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے کہ خود کو راشٹر کے لیے، راشٹر کی سیوا کے لیے پیش کرنے والی تنظیم، اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی ایسی تنظیم جس نے خود کو راشٹر کی سیوا کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ نام بھی بہت ڈھنگ کا ہے، نام ڈھنگ کا، دیکھیں اس میں دھرم نہیں ہے، اس میں مذہب نہیں استعمال ہوا ہے۔ میں یہی بتا دوں کہ یہ تنظیم مذہبی ہے بھی نہیں، یہ تنظیم مذہبی ہے بھی نہیں، اور اس کو مذہب سے اس لیے نہیں جوڑا گیا ہے تاکہ اس میں جو بہت سارے مذاہب ہیں، اسلام دھرم اور عیسائی دھرم کے علاوہ جو دیگر مذاہب وہ بدک نہ جائیں، وہ دائیں بائیں نہ ہو جائیں، اس لیے اس کو راشٹر کا لیبل دیا گیا، راشٹر۔ تو راشٹر کے لیے خود کو خدمت کے لیے وقف کرنا، رضاکارانہ بغیر قیمت کے، وہ تنظیم، یہ تنظیم بہت پہلے، آزادی سے بہت پہلے قائم ہوئی، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے کیسے کیسے وہ آئی، بہرحال وہ قائم ہوئی۔ وہ تنظیم کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہے، وہ جب نظریات آپ جانیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ NRC کیوں ہے، اور کیوں اتنی مشقت اٹھائی جا رہی ہے، کیوں تاریخ پہ تاریخ ٹالی جا رہی ہے، کیوں جو ہے بیرون ملک تمام طرح کی بے عزتی کے باوجود اور ملک کے اندر تمام طرح کے حالات کی خرابی کے باوجود اسے کیوں نہیں واپس لیا جا رہا ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ تنظیم جس کا میں نے اردو ترجمہ کیا ہے، یہ خفیہ بیک گراؤنڈ کی تنظیم ہے۔ اس کا وصول جو ہے نازی جرمنی کی طرز پر نسلی تصورات پر مبنی ہے۔ اس نسلی تصور میں برہمن اول درجے کی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ پوری نسلی تصور پہ ہے۔ اب چونکہ نسلی تصور پر اس ملک کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں تھا، اس لیے سماج کا تصور پیش کیا گیا، اور اس کے لیے مذہب کا چورن استعمال ہوا اور لفظ ہندو لایا گیا، ہندو سماج۔ حالانکہ ہندو سماج سے کچھ لینا دینا ان کا ہے ہی نہیں، مگر وہ لفظ لایا گیا، اور جوڑنے کے لیے ایک نعرہ دیا گیا، متحدہ قومیت۔ آپ راشٹر بہت سن رہے ہیں، وہ متحدہ قومیت۔ یہ متحدہ قومیت کیا ہے؟ یہ متحدہ قومیت 5 چیزوں سے بنتی ہے۔ جغرافیائی اتحاد ہونا چاہیے، جس کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، جغرافیائی اتحاد، نسلی اتحاد، تیسرا مذہبی اتحاد، چوتھا کلچرل اتحاد، پانچواں زبان یعنی لینگویج کا اتحاد۔ یعنی جغرافیہ ایک ہونا چاہیے، نسل ایک ہونی چاہیے، مذہب ایک ہونا چاہیے، کلچر ایک ہونا چاہیے، زبان ایک ہونی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں جب ایک ہوں گی تو راشٹر بنتا ہے۔ آپ یہی کوڈ کر لیجئے، جب اس میں مذہب بھی شامل ہے، مذہب بھی ایک ہونا چاہیے،
زبان بھی ایک ہونا، تب جا کے ایک راشٹر بن سکتا ہے، ورنہ راشٹر نہیں بن سکتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب ان کا یہ نظریہ ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا مذہب انہیں قبول ہی نہیں ہے، یہی آپ طے کر لیجئے۔ اچھا، اب یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی بنیاد پہ، اس بیس پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے۔ زبانیں مختلف ہیں، نسل مختلف ہے، مذاہب مختلف ہیں، جغرافیہ بھی الگ الگ ہے، اسی وطن کے اندر کلچر بھی الگ الگ ہے، تو ممکن نہیں ہے متحد کرنا۔ تو چونکہ ممکن جب نہیں رہا ان پانچوں بنیادوں پر سب کو متحد کرنا، اس لیے محمدن طاقت کے خوف کو پیچھے سے لایا گیا، پیچھے سے خوف پیدا کیا گیا۔ محمدن طاقت ان کے اصل میں یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں، جو وہ کہتے ہیں وہی بات کہی جا رہی ہے۔ تو محمدن طاقت کا خطرہ دکھا کر کے پھر اس میں سے جو کنفیوژن والی چیزیں تھیں اس کو دبایا گیا کہ کوئی سوال پیدا ہو ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے، اس دیش میں رہنے والوں کی طرف سے، زبان کے نام پہ اگر کوئی سوال آتا ہے، نسل کے نام پہ اگر سوال آتا ہے، کلچر کے نام پہ اگر سوال آتا ہے، تو اس طرح کے سوالات کو اور اس طرح کے شبہات کو دبانے کے لیے محمدن طاقت کا خطرہ پیش کیا گیا، اور یہ خطرہ شروع سے دیا گیا تاکہ اس خطرے کی وجہ سے جب سب کے اندر یہ محسوس ہوگا تو یہ سارے سوالات دبے ہوئے رہ جائیں گے۔ ایک چیز کلیئر ہوئی آپ کے سامنے۔ دوسری چیز، یہ تنظیم مذہب سے بالکل دور ہے لیکن مذہب کا استعمال خوب کرتی ہے۔ تو یہ تنظیم غیر مذہبی ہے لیکن مذہب کا استحصال اور استعمال خوب کرتی ہے۔ ان کے نزدیک خدا یہ بت نہیں ہے، یہ بتوں کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ بس ایک مطلب ایک تعلق اور ایک نسبت کے لیے، اصل خدا قوم ہے، اصل خدا ان کا قوم ہے، جس کو راشٹر کہتے ہیں، اور راشٹر وہی نسل والا راشٹر، وہ نسلی راشٹر۔ تو نسلی راشٹر کو خدا کا تصور دیا گیا، اور قوم پرستی یعنی راشٹر پرستی مذہب ہے، اور وندے ماترم اس کا منتر ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اس پر کیوں اتنا اصرار ہے۔ یہ جس پہ اصرار ہے، جنگن من نہیں چلے گا، سارے جہاں سے اچھا نہیں چلے گا، کوئی بھی ترانہ نہیں چلے گا، وطن کی محبت کے لیے کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں نہیں چلے گا، چلے گا تو یہ چلے گا اس لیے اس کا راز یہ ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذہب ہے ہی نہیں، راشٹر، نسلی راشٹر۔ تو نسلی راشٹر کے لیے انہوں نے راشٹر کو خدا بنانے کی کوشش کی، اس کو مورت بنا دیا، اور راشٹر پرستی کو مذہب بنایا، اور اس کا منتر جو ہے ماترا، اسی لیے اس پہ اصرار ہے۔ وہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ ان کے مذہبی تصور کا ایک اہم جز قرض ہے۔ وہ قرض کس کا ہے؟ قوم کا، یعنی جس کو میں نے ہندو سماج کہا، لیکن وہ لفظ لاتے ہیں لوگوں کو اپنے طرف قریب کرنے کے لیے۔ وہ لفظ ہندو کا استعمال ہے، استحصال ہے، اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو قرض ہے، وہ قرض کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قرض، ہر شخص قرضدار ہے سماج کا، قوم کا۔ وہ قوم جو جس قوم کا میں نے تذکرہ کیا وہی قوم، وہ کیا ہے؟ وہ کہا 3 لوگوں کا، ایک تو برہما ہے خدا، دوسرا بزرگ ہے مہاپرش، اور تیسرا رشی۔ راز دیکھیے، 3 نقطے لا کر کے سب کو اتحاد کرنے کی کوشش کی گئی کہ سب کو ملایا جا سکے، برہما کے نام پہ ملایا جا سکے، مہاپرشوں کے نام پر ملایا جا سکے، اور رشی۔ لیکن اس کو بالکل ڈائیورٹ یہاں کیا گیا ہے، یعنی کہ جو خدا ہے چونکہ وہ نظر نہیں آتا، اس لیے ان کے لٹریچر میں جگہ جگہ ملے گا کہ ہم کو اندیکھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا چونکہ دکھتا نہیں ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا مہاپرش، تو مہاپرش تو ہیں ہی نہیں، وہ تو انتقال کر چکے۔ جو بھی مہاپرش جتنے نام آتے ہیں فلاں فلاں فلاں، تو یہ انتقال کر چکے، تو ان کا قرض کیسے ہوگا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے قرض کی ادائیگی کے لیے دونوں موجود نہیں ہیں، ایک دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک موجود نہیں ہے، تو بچا کون؟ رشی بچا۔ رشی سے کون مراد ہے؟ پنڈت اور برہمن۔ اس لیے ہر شخص ان کا قرض دار ہے۔ اب آپ دیکھیے آئیڈیالوجی کس طرح سے گھوم رہی ہے، آئیڈیالوجی کس طرح گھوم رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ لفظ ہندو بھی اختیار نہیں کیا، اس کے لیے ہندوتو ایک نیا لفظ اختیار کیا تاکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اس میں سمیٹا جا سکے۔ اسی لیے راشٹر کی جب یہ بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے ان کا ہر لفظ، ان کا ہر نعرہ
ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک سنانے کے لیے ہے اور ایک اپنے لیے ہے، کیونکہ یہ خود اپنی لٹریچر میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک راشٹر کا اوریجنل معنی ہندو ہے، یعنی گویا مطلب یہ ہوا کہ راشٹر، آپ قوم، آپ ملک کے باشندہ اسی وقت ہوں گے جب آپ ہر کلچر کو چھوڑ کر کے برہمن کلچر اختیار کر لیں، برہمن نظریہ اختیار کر لیں، وہ سوچ اختیار کر لیں، تب تو آپ دیش کے وفادار ہیں، نہیں تو نہیں ہیں۔ آئیڈیل ان کا کیا ہے؟ ان کا آئیڈیل ورن آشرم ہے۔ ورن آشرم میں کیا ہے کہ اتنے عمر میں یہ کرنا، اتنے عمر میں یہ کرنا، اتنے عمر میں جنگل میں چلے جانا ہے، لیکن ابھی کوئی گیا نہیں جنگل میں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ورن کیا ہے؟ ورن وہ جو مشہور ہے، منہ، بازو، ران اور پیر۔ منہ سے برہمن کا وجود ہوتا ہے، بازو سے چھتری کا وجود ہوتا ہے، اور جانگ سے ویش کا وجود ہوتا ہے، اور پیر سے شودر کا وجود ہوتا ہے۔ تو یہ پورا سماج ہے جس کو راشٹر کہتے ہیں۔ تو راشٹر کا مطلب ہے منہ، بازو، جانگ اور پیر، یہ راشٹر کا مطلب ہے۔ اچھا، اب اس میں جب اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیسے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سمجھایا؟ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیے، یہ منہ ہو، بازو ہو اور جانگ ہو یعنی ران ہو یا پیر ہو، یہ سب خالق کے اعضاء ہیں۔ سمجھایا کس طرح جاتا ہے لوگوں کو کہ پیدا کرنے والے ہی کے اعضاء ہیں۔ اب جس طرح منہ پیدا کرنے والے کا عضو ہے، اسی طرح پیر بھی پیدا کرنے والے کا عضو ہے، اس لیے اس میں کوئی چیز ذلیل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی پیر سے ہے جو شودر ہے تو شودر کو ہم ذلیل نہیں کہتے۔ تو کہاں سے ذلت آئی؟ تو کہاں یہ جو اونچ نیچ کی بات آ گئی ہے، یہ دراصل غلامی اور دھرم کے زوال سے آئی ہے۔ غلامی مطلب مسلم حملہ آئے تو انہوں نے یہ پیدا کر دیا، اونچ نیچ تھا ہی نہیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی جو پیر جو شودر تھا تو شودر والا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیچ نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ نیچ کب سمجھا؟ جب یہ لوگ آئے یا جب دھرم کا زوال ہوا، تب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اونچا اور یہ نیچا۔ یہ ایک گھماؤ دار بات ہے، ایک گھمانا ہے، یہ آئیڈیالوجی ان کی ہے۔ اب آئیے اسی روشنی میں ہر بات کو سمجھتے جائیے۔ اب ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد فتح ہے۔ اسی لیے جتنے تیوہار انہوں نے بنائے ہیں، ہندو دھرم کے تیوہار الگ ہیں لیکن ان کے تیوہار الگ ہیں۔ ہندو دھرم کے وہی تیوہار انہوں نے لیے ہیں جن تیوہاروں میں شکتی ہو۔ اسی لیے ان کے شخصیات میں آپ مذہبی شخصیات کو ڈھونڈیں گے تو آپ نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں پائیں گے؟ اس لیے کہ مذہب ہے ہی نہیں۔ ان شخصیات کو پائیں گے جو جنگ کرنے والے تھے، انہی شخصیات کو آپ پائیں گے۔ اسی لیے رام کا نام ملتا ہے اس لیے کہ چھتری تھے، تو چھتری ہونے کی وجہ سے ان کو درجہ ملتا ہے، جگہ ملتی ہے۔ تو اس طرح ان کا پورا سسٹم، اسی لیے مقصد فتح ہے۔ اور مقصد کے لیے ان کا نظریہ کیا ہے؟ خود لکھتے ہیں اپنے لٹریچر میں کہ مقصد کے حصول کے لیے اچھے اور برے کی بات بے معنی ہے۔ یعنی مقصد حاصل ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے طریقہ اچھا ہو اور چاہے اس کے لیے طریقہ برا ہو۔ اب آپ پورے ملک میں جتنا فساد ہو رہا ہے، پورے ملک میں جتنا جو کچھ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے ان میں کیسی بری چیزیں ہیں، لیکن ان کے لیے یہ چیزیں بری اس لیے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بری اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اس سے مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ دوسرے مذاہب میں مقصد کے حصول کے ساتھ ساتھ ذریعہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، کسی کو دعوت دین دینے جا رہے ہیں، یا ہمارا کوئی دشمن ہے، تو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو شراب پلا کر کے اس کو مارنے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب پلانا ایک برا ذریعہ ہے، تو ہم شراب نہیں پلا سکتے۔ ہم کہیں شراب کی دکان کسی ایریا میں نہیں کھول سکتے کہ شراب کی دکان کھولا یہاں کے بچے برباد ہو جائیں، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نزدیک مقصد کے ساتھ ساتھ ذریعہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اپنا نظریہ کیا دیا؟ نظریہ یہ دیا کہ مقصد کے حصول کے لیے ذریعہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھیے اور آگے چلیے۔ کہتے ہیں ان کے لٹریچر میں یہ بات ہے کہ ملک کا جو وفاقی ڈھانچہ ہے وہ یکساں قومیت کے خلاف۔ میں نے شروع میں کیا بتایا؟ متحدہ قومیت۔ اب اس متحدہ قومیت کا جو ان کا نظریہ ہے، کہتے ہیں یہ ملک کا جو وفاقی ڈھانچہ ہے وہ بالکل خلاف۔ وفاقی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟
देखिए हुकूमतें कई तरह की होती हैं। तो हमारे मुल्क की जो हुकूमत है उसमें वफाकी सिस्टम क्या है? वफाकी सिस्टम ये है कि हर सूबे का अपना अलग इख्तियार है, हर सूबे का अपना अलग इख्तियार है, और कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो मरकज़ी हुकूमत के पास होते हैं, तो जो रियासतों के पास नहीं होते हैं, और कुछ इख्तियारात ऐसे होते हैं जो मरकज़ के पास नहीं होते हैं, रियासत के पास होते हैं, और कुछ दोनों के पास होते हैं। तो इस तरह से पूरा मुल्क जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है और निज़ाम चलता है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये वफाक नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है ना, वहदानी होना चाहिए। वहदानी क्या है? वहदानी का मतलब ये है कि रियासतों को जो ये इख्तियारात दिए गए हैं, रियासतों को इख्तियारात नहीं होने चाहिए, इख्तियार सिर्फ मरकज़ को होना चाहिए। कहते हैं, लिखते हैं वो कि यहाँ रियासतों को बहुत इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिसने यहाँ की कौमियत को, राष्ट्र को मुंतशिर कर दिया है, इसलिए वफाकी ढांचा को ज़मीन में दफन कर देना चाहिए। ज़रूरत है कि दस्तूर दोबारा तैयार किया जाए और यहाँ वहदानी हुकूमत हो। वहदानी हुकूमत का मतलब कि मरकज़ी हुकूमत हो, एक ही हुकूमत हो, सबको कंट्रोल करे। अब उसमें अगर मुश्किल पेश आती है तो कहते हैं सिर्फ इंतज़ाम देना चाहिए, सिर्फ आप इंतज़ाम करेंगे, लेकिन कानून एक ही जगह से बनेगा। आप गौर कीजिए, कानून एक जगह से बनेगा, इंतज़ाम सिर्फ आप कर सकते। गौर कीजिए कि ये इसीलिए कहा जा रहा है, वो जो माइंड चल रहा है, माइंड क्या चल रहा है कि सारा ब्राह्मणी निज़ाम हम चलाएं। अब ब्राह्मणी निज़ाम कैसे चलेगा? जब रियासतों के इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। तो रियासतों के जब इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे, रियासत फॉलो करेगी मरकज़ का, मरकज़ से जो निज़ाम आए, मरकज़ से जो कानून आएगा, रियासतें उसको फॉलो करेंगी और उसको सही इंतज़ाम में पिरोएंगी। जब ऐसा हो जाएगा तो मुल्क पर ब्राह्मणवाद का कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये इनका नज़रिया है, ये बिल्कुल खुले तौर पर इस बात को ये कहते हैं। 1-2 मिनट में और लूँगा। इसकी रोशनी में आप देखिए कि एनआरसी लाना कितना ज़रूरी है, एनआरसी लाना कितना ज़रूरी है, और जल्दी भी किस लिए है? जल्दी भी इसीलिए है, जल्दी इसलिए है कि अब ये चाहते हैं, इन्होंने पहले ये गैर सियासी थे, इनका पहला नज़रिया था कि जहन बदलना है। जहन बदला, काफ़ी हद तक जहन बदला। अब चाहते थे कि अब जहन बदलने के बाद वक्त आ गया है, पता नहीं ये कुव्वत हाथ में आए कि ना आए, इसीलिए ये कुव्वत हाथ में आ गई है तो वो जितनी आइडियालॉजी है जल्दी जल्दी नाफिज करना है, इसीलिए एनआरसी लाना है। ये जो मैंने पूरी बात पीछे अभी बताई है उसी के लिए एनआरसी है। उस एनआरसी में लाखों करोड़ों चीज़ें छिपी हुई हैं, उसके ज़रिया से ये सारा निज़ाम जो है बनाया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। इनके तरीक़े में एक पराक्रमवाद। पराक्रमवाद क्या है? पराक्रमवाद जिसको तब्दीली मज़हब कह सकते हैं। इसमें 3 उसूल हैं। पहला उसूल यह है कि इस्लाम और ईसाईयत की तरफ जो लोग जा रहे हैं उसको रोकना। उसको रोकने के लिए बहुत तरीके इख्तियार किए जाते हैं, क्योंकि इनकी नस्ल यानी ब्राह्मण की हुकूमत मुकम्मल है नहीं, इसलिए इनका तरीका इस वक्त ये होता है कि मुख्तलिफ शोबों में अपने आदमी डालना और मुख्तलिफ पार्टियों में अपने आदमी डालना, और उन आदमियों के ज़रिया ऐसा निज़ाम लाना जिस निज़ाम से ये चीज़ मुश्किल दर मुश्किल हो जाए। यानी संविधान में तो ये बात लिखी हुई है कि कोई भी कोई मज़हब इख्तियार कर सकता है, लेकिन जब तक हम ताकत में नहीं आ जाते तब तक ऐसे तरीके इख्तियार करो कि ये मज़हब की तब्दीली ईसाईयत की तरफ जाना या इस्लाम की तरफ जाना भले ख्वाहिश से जाए, बेहद मुश्किल हो जाए। ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता यह है कि गैर हिंदुओं को तब्दीली मज़हब करना। इसमें इनकी आइडियालॉजी क्या है? आइडिया यह है कि इज्तिमाई तौर पर मज़हब तब्दील कराओ। जानते हैं इज्तिमाई तौर पर मज़हब क्यों तब्दील कराओ? अगर इनफरादी तौर पर मज़हब तब्दील कराएंगे तो इनको किस ज़ात में रखेंगे? अब किसी ज़ात में चूँकि रख नहीं पाएंगे, इसलिए वो बिदअत करके फिर पलट जाएगा अपने समाज की तरफ। तो इसलिए क्या करते हैं, इज्तिमाई तौर पे तब्दीली। इज्तिमाई तौर पे तब्दीली मज़हब से क्या फ़ायदा है? जैसे मीर मुसलमानों को तब्दीली मज़हब कराया गया, राजपूत जो मुसलमान थे उनका तब्दीली मज़हब कराया गया। तो ऐसा इसलिए कराया जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर पूरा एक गांव मज़हब तब्दील कर लेता है तो अब शादी ब्याह खाने पीने का मसला उनका हल रहेगा। वो आपस में शादी कर लें, आपस में खाना पीना कर लें, वो समाज बाकी रहेगा, और हमको जो है किस में शामिल करें किस में ना शामिल करें मसला नहीं रह जाएगा। इसलिए इज्तिमाई तब्दीली मज़हब। इसके लिए बाकायदा इनके पास एक किताब है जिसका नाम है परावर्तन क्यों और कैसे। परावर्तन क्यों
اور کیسے، یعنی مذہب کیوں تبدیل کرانا ہے اور کس طرح تبدیل کرانا ہے، یہ دوسرا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ سنسکار اپنانے پر زور ڈالنا۔ سنسکار اپنانے پہ زور کیوں ڈالا جائے گا؟ سنسکار اپنانے پر زور اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ جب سنسکار آ جائے گا، کلچر آ جائے گا، تو یہ تبدیلی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہیں ان کے۔ اسی طریقے سے آپ یہ جو حلہ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک 9واں پوائنٹ جو ان کا ہے کہ مذہب کی تبدیلی وفاداری کو کم کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی جو کچھ بھی تھا مسلمان ہو گیا، کوئی آدمی کچھ بھی تھا اگر وہ عیسائی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ دیش کا وفادار نہیں رہے گا۔ ان کی لٹریچر میں یہ بات ہے۔ اسی لیے جو ہم سے بار بار 1000 قربانی کے بعد، 1000 وفاداری کے بعد، 1000 خدمت کے بعد، 1000 محبت کے بعد، ہزار جو ہے چیزوں کے، 1000 بھلائیوں اور خوبیوں کے باوجود یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ غدار ہیں، اس کے پیچھے ان کا لٹریچر ہے۔ ان کا لٹریچر یہ بولتا ہے، ان کی کتاب یہ بولتی ہے، ان کی تاریخ یہ بولتی ہے کہ تبدیلی جو کر کے مذہب میں آیا ہے، جو چاہے پہلے چاہے ابھی، وہ دیش کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس نظریے کی انہوں نے تبلیغ کی ہوئی ہے، اس تبلیغ کی روشنی میں یہ بات ہوئی ہے۔ نحمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد۔ آخری بات، 10واں پوائنٹ اس سلسلے میں جو آج تھا، یہ کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس تنظیم کا سمجھ لیجیے 1/3 میں نے تعارف کرایا ہے۔ تو 10 پوائنٹ، 10ویں بات یہ ہے کہ وہ تمام گروہ، دیکھیے وفاداری اور غداری کا پیمانہ کس طرح تبلیغ کیا گیا ہے، کہا وہ تمام گروہ جو خود کو قومی روایات سے مختلف سمجھیں اور اپنے لیے الگ حقوق اور مراعات کا مطالبہ کریں، وہ سب فرقہ پرست ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کیا بتایا، متحدہ قومیت، تو متحدہ قومیت کے خلاف جب الگ حقوق مانگا تو متحدہ قومیت میں تم نہیں ہو، الگ رعایت مانگی متحدہ قومیت میں تم نہیں ہو، تمہاری روایات، تمہارا کلچر الگ ہے تو تم متحدہ قومیت میں نہیں ہو، تو کہا یہ سب فرقہ پرست ہیں۔ اسی طریقے سے نیو بدھسٹ بھی فرقہ پرست ہیں، سکھ بھی فرقہ پرست ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، ان کو معلوم ہے لٹریچر میں ان کے کیا ہے۔ جو بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ ایسے نہیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان کے لٹریچر کو جانتے ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی کو جانتے ہیں، اور جو ان کے اصلی مقاصد کو جو لوگ بھی جانتے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ہمیں ان کو بتانا پڑے گا۔ ہم تو خود نہیں جانتے تھے نا، ہم تو خود نہیں جانتے تھے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا، ابھی تو یہ کیسے کیسے تربیت کرتے ہیں، ان کی شاخیں کیا ہیں، وہ تو سب میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں نے صرف ان میں 1/4 بہت مختصر میں لیا ہے اس کو کہ کچھ تعارف ہو جائے، ہم خود نہیں جانتے۔ تو جب تک ہمارے دیش میں رہنے والا ہمارا بھائی، ہمارے دیش میں رہنے والا جس کے شادی بیاہ میں ہم شریک ہوتے تھے، جو ہماری شادی بیاہ میں شریک ہوتا تھا، اس کو نفرت کا جو پیالہ پلایا گیا ہے، جب تک ہم اس آئیڈیالوجی کو ہم نہیں چل کے بتاتے ہیں، جیسے وہ جاگروکتا کر رہے ہیں، ہم کو جاگروکتا کرنا پڑے گا، ہم کو بیداری مہم کرنی پڑے گی، اور بیداری مہم کے ذریعے ہم کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے خلاف جو تمہیں زہر بھرا گیا، ہم کون ہیں اور یہ کیا ہے، یہ ہم کو بتانا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہم اس دیش میں نہیں رہیں گے، ہم کو بتانا پڑے گا، ہم کو جگانا پڑے گا اپنے بھائیوں کو، اس لیے کہ اس ملک میں ہمارا دھرم الگ ہے لیکن ہمارے باپ ایک ہیں، ہمارے پروج ایک ہیں، ہمارے پروش ایک ہیں۔ یہ بات آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے کہ ہماری 3ری پشت میں، ہماری 4تھی پشت میں، ہماری 5ویں پشت میں جانے کے بعد کوئی رام پرساد ہوگا، کوئی شیام پرساد ہوگا۔ تو ہم یقیناً کسی شودر کی اولاد ہیں، کسی ہرجن کی اولاد ہیں، اور کسی دلت کی اولاد ہیں، ممکن ہے کسی چھتری کی اولاد ہو، ممکن ہے کسی برہمن کی اولاد، ممکن ہے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے۔ تو ہم تو یہی کے ہیں، تو ہم سب بھائی ہیں۔ اس لیے بھائیوں میں دھرم کے علاوہ باقی چیزوں میں اتحاد ہوتا ہے، اس لیے ہم مل کر رہنے والے، اسی لیے ہم مل کے رہتے تھے، اسی لیے ہم مل کے رہ رہے ہیں، اسی لیے ہم مل کے رہیں گے۔ اس لیے نفرت کا یہ جو پیالہ لوگوں میں بانٹا گیا ہے، اسے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اور ہم کو اپنا ایک اصول بنانا پڑے گا کہ دیش کے ہر باشندے کو، ہر دیش واسی کو ہمیں چل کے بتانا پڑے گا، ہم یہ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، میرا اور تیرا خون لال ہے، اور اس کے پیچھے جو چال چلی جا رہی ہے یہ نازی چال ہے، یہ نازی جرمنی کی چال ہے، یہ نسل پرستی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ زبانوں کی بنیاد پر بھی بنی ہوئی قومیں فرقہ پرست ہیں. اگر کوئی تمل زبان ہے تو فرقہ پرست ہے. اگر کوئی مراٹھی، یہ بتانا پڑے گا ہم کو بتانا پڑے گا کہ یہ تمہاری زبان یہ فرقہ پرستی کی علامت ہے. تم مراٹھی بولتے ہو تو مراٹھی بولنا فرقہ پرستی ہے، مراٹھی زبان فرقہ پرست ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر زبان فرقہ پرست ہے. اس لیے متحدہ زبان، ایک زبان ہونی چاہیے. وہ زبان کون سی ہوگی؟ وہ سنسکرت ہوگی. ہندی زبان مجبوری کے لیے ہے. جب تک سنسکرت غلبہ نہیں ہو جاتا اور مراٹھی ختم نہیں ہو جاتی، تمل ختم نہیں ہو جاتی، کنڑ ختم نہیں ہو جاتی، اردو ختم نہیں ہو جاتی، تب تک ہندی سے کام چلائیں گے. جب ان کو ختم کریں گے سنسکرت آئے گی. یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ہم کو بتانا پڑے گا دیش والوں کو. تو کہتے ہیں یہ فرقہ پرست ہیں، یہ چھپاتے ہیں اس بات میں. ان کے لٹریچر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ذات کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ تعلیمی اداروں میں داخلہ، مالی امداد، غرض ہر طرح کے حقوق و مراعات پر کہتے ہیں مکمل روک ہونی چاہیے. ان کے لٹریچر میں یہ بات موجود ہے. اس لیے یہ جو NRC ہے اس کے پیچھے یہ آئیڈیالوجی ہے. جو آئیڈیالوجی کا میں نے تعارف کرایا ہے بہت مختصر، بہت کم، بہت معمولی، دریا کا ایک قطرہ جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس کے پیچھے یہ ذہن کام کر رہا ہے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ مائنڈ کام کر رہا ہے. اور پورے ملک کے چپے چپے میں اور کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہر شعبہ زندگی میں ان کے افراد اور ان کی شاخائیں اس دیش کو کھوکھلا کر رہی ہیں. اور ان کا لاسٹ ٹارگٹ وہ ایک نازی جرمنی کے طرز پر نسلی حکومت کا قیام ہے. اور جس کو میں نے کہا مقننہ ایک ہوگی، منتظمہ صرف الگ الگ ہوگی. یعنی پورے دیش میں ایک قانون برہمن بنائے گا، وہی قانون دیش میں چلے گا. اس کو کہتے ہیں NRC. اس کے لیے ایک قدم ہے اور ایک بہت بڑا ایک قدم ہے NRC. اس کے بہت سارے مضمرات ہیں، آپ اس کو سمجھیے. اس کے پیچھے کا یہ مائنڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کے علاوہ مزید باتیں جو ان کے بارے میں ہیں، ان کی جو تاریخ اور آئیڈیالوجی ہے، اس کا صحیح تعارف ہم کو جاننے کی کوشش کرے اور ہم کھڑے ہو جائیں. ہم اگر نہیں کھڑے ہوئے، اگر یہ دیکھیے ابھی سن رہا ہوں کہ تاریخ ہٹائی گئی ہے، یہ کسی بھی شکل میں اس قانون کو لانا چاہتے ہیں، کسی بھی شکل میں. اسی لیے ان کے لٹریچر میں ایک بات ہے کہ ایک مہابھارت ہونی اور ہے. ان کے لٹریچر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی لیے انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ اس قانون کے آنے سے ممکن ہے سول وار ہو سکتا ہے. تو اس سول وار کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سول وار کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ہر صورت میں، ہر پوزیشن میں، کسی بھی آخری درجے پر ملک کی GDP 0% پہ چلی جائے یہ منظور ہے، لیکن NRC آنا چاہیے. یہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے کہ ان کی آئیڈیالوجی میں مہابھارت لکھا ہوا. اور اگر خدا نخواستہ اللہ کی رحمت کے سبب ملک کے انصاف پسندوں کی وجہ سے اگر یہ قانون ٹلتا ہے تو پتھر کی چٹان ہٹی نہیں ہے، صرف ٹلی سمجھ لیجئے. آپ ہٹی نہیں ہے، صرف ٹلی سمجھ لیجئے. اس لیے پورے ملک میں، پورے ملک کے دیش واسیوں کو جگانا ہوگا. اور یہ اللہ اکبر کا جو نعرہ مارتے ہو نا، یہ مارنا بند کرو، یہ مارنا بند کرو. یہ ہم اس دیش کی بنیاد پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ وطن کی بنیاد پہ. یہ کوئی ہندو مسلم کا مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں. یہ سیدھے سیدھے ہٹلر کا اور غیر ہٹلر کا مسئلہ ہے. ایک نسل کا اور باقی دھرموں اور نسلوں کا مسئلہ ہے. ایک نسل، ایک خاندان 3%، 4%، 5% جو سب سے اوپر ہیں وہ اوپر رہنا چاہتے ہیں اور ملک کے سارے خزانے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. اور اس خزانے اور سارے لوگوں کے حقوق، یہ ووٹ کا اختیار ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں پورے ملک میں ہمارا قانون چلے. اس تصور کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے پورے ملک کو یہ بات بتانی ہوگی، ان کا لٹریچر نکالنا ہوگا، خریدنا ہوگا اور ان کے پورے لٹریچر کو کھگال کر کے، نکال کر کے اور اس لٹریچر کے خلاصے کو پورے ملک میں تفصیل کے ساتھ پہنچانا ہوگا، دلیلوں کے ساتھ، تاکہ ملک کا ہر باشندہ سمجھے کہ یہ دھرم کا جو نام لے رہے ہیں، یہ دھرم کا نام صرف استعمال کرنے کے لیے لے رہے ہیں، استحصال کے لیے. دراصل یہ بدیشی لوگ جو ہمارے ملک میں آئے اور ہم کو شودر بنا دیا، ہمارے ملک میں آئے، ہم کو شودر بنایا، ہم کو غلام بنایا اور ہم کو کہا ہم پیروں سے پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد ہزاروں سال تک اس دیش پر اسی ورم سسٹم کے تحت حکومت کی. یہ حکومت چونکہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، یہ برہمن واد چلا گیا ہے، یہ نسلی حکومت چونکہ ٹوٹ چکی ہے اور ملک کا شہری جاگ چکا ہے. اب شودر بھی IAS ہو رہا ہے، اب شودر بھی مکھیہ منتری ہو رہا ہے، اب شودر بھی وزیر اعظم بن رہا ہے. اسی لیے ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جو ہماری نسلی تصور ہے یہ مٹ رہا ہے، اس کو جتنا جلدی ہو ختم کرو، ورنہ اب وقت نہیں آئے گا. کہیں اگر 10-20 سال
سال اور گزرے اور ان 10-20 سالوں میں ان گرے کچلوں نے اگر قانون میں پورے طور پہ دخل اندازی کر لی اور پورے طور پہ ملک کی حکومت میں اور ملک کی سیاست میں دخل اندازی کر لی تو ہماری آئیڈیالوجی فیل ہو جائے گی. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس آئیڈیالوجی کو لاگو کرو, کسی بھی صورت میں لاگو کرو, اس لیے جلدی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے لیے آپ بھی تیار رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے, بصیرت عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد.